وہ سیکشن 22 اگر وہ اس دن سسپینڈ نہ کرتے تو آج یہ آپ یہاں پہ جو سیمینار کر کے کوئی چلا جائے گا, کوئی پتہ نہیں شاید جا سکے یا نہ جا سکے, کہیں کہاں پھنس جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ شعیب شاہین صاحب تو پچھلے سیمینار میں بھی تقریر کر کے ابھی تک آپ صحیح سلامت پھر رہے ہیں. اگر وہ عطر من اللہ صاحب اس سیکشن کو سسپینڈ نہ کرتے تو یہ بات کرنا آج یہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا. اس لیے یہ بات بالکل صحیح کی جا رہی ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں اور آج کے دور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے. یہ سویلین گورنمنٹ کے دور میں جو ایک آمرانہ قسم کے اقدامات لگتے ہیں تو وہ سامنے نہیں آتے, پتہ نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے. اسی طرح جو ایک تو پیکا آرڈیننس جو ہے, پیکا لا, یہ آزادی صحافت کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایک اور قانون ہے جو انگریز نے ہم پہ مسلط کیا تھا, 124A بغاوت کا مقدمہ. اور یہ 124A جو ہے یہ ٹریجڈی ہے بہت بڑی پورے سب کانٹیننٹ کی, کہ ایک کشمیری جرنلسٹ ہے فہد شاہ, سری نگر میں اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے 124A کے تحت. اس پہ 124A لگائی ہے انڈین گورنمنٹ نے, اور یہاں پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس نے علی وزیر جو الیکٹڈ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے اس کو 124A لگا کے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے, اور اس کی سپریم کورٹ نے ضمانت کیا ہے, اس کی سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت کیا ہے, لیکن علی وزیر کو باہر نہیں آنے دیتے. اور جب 124A کو ختم کرنے کے لیے کوئی سینٹ میں کوئی بل موو ہوتا ہے تو خواہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کو پاس نہیں ہونے دیتی, اس کی مخالفت کرتی ہے. پی ٹی آئی کے دور میں جب رضا ربانی نے 124A کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کیا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بولنے کی آزادی ہے اس کو تحفظ ملے تو یہ آپ کو پیکا لا ختم کرنا ہوگا, آپ کو 124A ختم کرنا ہوگا, آپ کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ختم کرنا ہوگا, اور آرٹیکل 19 جو ہے, آرٹیکل 19 میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. آرٹیکل 19 میں امینڈمنٹ اس لیے کرنی پڑے گی کہ آرٹیکل 19 میں کچھ ایسی شرائط ہیں کہ آپ کی جو بولنے کی آزادی ہے اس پر پابندی ہے. مثلا اگر کوئی آدمی جو ہے یہاں پہ آ کے اس سٹیج پہ آ کے تھوڑی دیر بعد کوئی بھی میرے بعد آنے والا مقرر یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا. یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے کیونکہ آرٹیکل 19 میں انہوں نے ایک چھوٹے سے کچھ الفاظ شامل کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی دوست ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو اب دوست ملک کون ہے بھائی, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو آپ نے اگر مجھے گرفتار کرنا ہے, ابھی میں کہہ دوں کہ امریکہ کی غلامی نامنظور, تو یہ آپ آرٹیکل 19 کے تحت مجھے گرفتار کر سکتے ہیں. تو جو میثاق صحافت ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آرٹیکل 19 میں آپ نے کولونیل مائنڈ سیٹ کو انجیکٹ کیا ہوا ہے, اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو آرٹیکل 19 میں سے نکالیں. یہ آپ کی میثاق صحافت کے لیے بہت ضروری ہے. اس پہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے. اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ لڑائیاں ضرور کریں, لیکن یہ جو ایشوز ہیں اس پہ آپ کو ایک موقف رکھنا چاہیے. اور دوسری بات کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سلیم شہزاد کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا. ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا. اس کمیشن کے سامنے میں نے بھی جا کے وٹنس کے طور پہ کچھ حقائق پیش کیے, اور بھی لوگ آئے. وہ بعد میں ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں یار آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے مروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی مروانا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہمیں انصاف دے دیں. ہمارا ساتھی جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے اغوا کر کے. کو آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑا مشکل ہے. پھر اس کے بعد جناب مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی, ان کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا. پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا. اب ادھر جب اسلام آباد میں اسد طور پہ گھر میں گھس کے اس پہ تشدد ہوتا تھا, یا مطیع اللہ جان کو اغوا کیا جاتا تھا, یا ابصار